ریڈیو پاکستان نامور مغنیہ زاہدہ پروین کی یوم وفات پر خصوصی فیچر سنیے۔ پیشکش ریڈیو پاکستان ملتان۔ تخلیق پاکستان کے ساتھ ہی ریڈیو پاکستان سے جن گائکوں کو شہرت ملی ان میں اولین اور اہم نام زاہدہ پروین کا ہے۔ وہ سن 1948 میں ریڈیو پاکستان لاہور سے وابستہ ہوئیں اور اپنی روحدار، سریلی اور پرسوز آواز کی وجہ سے راتوں رات پورے ملک میں مشہور ہوئیں۔ یہ دور ریڈیو پاکستان کا سنہرا اور یادگار دور تھا۔ ریڈیو یا فلم میں گانا اعزاز سے کم نہ تھا۔ جہاں تک تعلق ہے زاہدہ پروین کا، وہ امرتسر میں 1929 میں ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئیں۔ ان کے خاندان میں کوئی قابل ذکر گویہ نہیں تھا۔ زاہدہ پروین ایک فطری گائکہ تھیں۔ بچپن میں ہی ان کی آواز کے پھیلاؤ اور سوز نے لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کرنا شروع کیا۔ ابتدا میں انہوں نے لوک گیت گائے۔ لوک موسیقی میں بے پناہ چاشنی اور ندرت ہے۔ اس حسن کو ابتدا میں زاہدہ پروین نے اپنی معصوم اور نہایت نرم اور رسیلی آواز میں پھیلایا۔ یاد رہے کہ زاہدہ پروین کا یہ ابتدائی زمانہ برِ صغیر میں کلاسیکل موسیقی کے عروج کا زمانہ تھا۔ ٹھمری، دادرا، غزل اور عارفانہ کلام مقبول عام تھا۔ اس دور میں ریڈیو نیا آیا تھا، البتہ سٹیج اور موسیقی کی محفلوں کا زور تھا۔ زاہدہ پروین کی یہ خوش نصیبی تھی کہ انہوں نے سن 40 کی دہائی میں جب وہ لڑکپن میں تھیں اپنے دور کے نامور گائکوں کو سنا، جن میں استاد عبدالوحید خان، استاد عاشق علی خان، استاد توکل حسین خان، عنایت بائی ڈھیرو والی، اختری بائی اور بدرو ملتانی شامل تھے۔ یہ تمام منفرد فنکار اپنے اپنے اسلوب اور گائکی کے امتیازی رنگ کے مالک تھے۔ یہ تھا وہ ابتدائی ماحول جس میں ثقافت و فن نے ترقی پائی، اور انہی اساتذہ فن کی ناقابل فراموش گائکی نے زاہدہ پروین کے ذہن پر غنائیہ اثرات مرتب کیے۔ زاہدہ پروین سن 1947 میں لاہور آ گئیں اور پٹیالہ گھرانے کے نامور گائک استاد عاشق علی خان کی شاگرد ہو گئیں۔ اس زمانے میں زاہدہ پروین نے راگ کی تعلیم میں اپنی ذہانت سے بہت جلد مشکل مقامات پر عبور حاصل کیا، اور راگ ودیا کے سلسلے میں جو کام ایک سال میں دوسرے فنکار حاصل کرتے تھے، زاہدہ پروین اس پر ہفتوں میں قابو پا لیتی تھی۔ اس لیے استاد عاشق علی خان نے اپنی ذہین اور فطری گائکہ کو نہایت انہماک اور محنت سے پٹیالہ رنگ موسیقی میں درجہ کمال پر پہنچا دیا۔ استاد عاشق علی خان کے شاگردوں میں اس وقت مختار بیگم، حسین بخش ڈھاڈی، فریدہ خانم، زاہدہ پروین اور مشہور پلے بیک سنگر نسیم بیگم کے علاوہ سینکڑوں نوجوان گائک شامل تھے۔ ان میں زاہدہ پروین کے گانے کا رسیلا پن اور راگوں پر باکمال دسترس نے انہیں امتیازی مقام دیا تھا، کیونکہ زاہدہ پروین کے گلے کی کشادگی، سوز و گداز اور راگ کی دشوار جگہوں کو صحت کے ساتھ ادا کرنے کا خداداد ملکہ تھا۔ پھر استاد عاشق علی خان کی نصیحت انہوں نے ہمیشہ سے پلے باندھ کر رکھی کہ ہر اعتبار سے تقلید سے بچا جائے اور ریاض میں کوتاہی نہ کی جائے۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ پٹیالہ گھرانے کے عظیم استاد عاشق علی خان کی بتائی ہوئی یہ صفت ان کے تمام شاگردوں میں نمایاں ہے۔ فریدہ خانم ہو، استاد حسین بخش خان ڈھاڈی یا فلمی سنگر نسیم بیگم ہو، سب نے جداگانہ رنگ غنایہ کو پیش کیا ہے۔ اسی لیے ان تمام گائکوں نے فن کا اپنا اپنا راستہ وضع کیا اور بے پناہ شہرت پائی۔ نامور مغنیہ فریدہ خانم زاہدہ پروین کے فن کے حوالے سے کہتی ہیں، زاہدہ پروین تو باقاعدگی سے بہت اعلیٰ انہوں نے اپنے آپ کو
کلاسیکل کے لیے. اور کافی تو خیر ان کی فیملی میں ہی تھی، نئی بات نہیں، لیکن اس کو سجایا بنایا اور ایک اس کو کافی کو مقام دیا. زاہدہ پروین نے جب ریڈیو سے گانے کا آغاز کیا تو زیادہ تر نیم کلاسیکی موسیقی، غزل اور گیت گا کر اپنی انفرادیت کا سکہ جمایا. زاہدہ پروین نے آتے ہی پنجابی اور اردو کے تمام اہم شعراء کا کلام نہایت ہنرمندی اور کمال گائیکی کے آہنگ میں پیش کیا. زاہدہ پروین کو ممتاز موسیقار بابا جی چشتی نے پہلی بار 1949 کی ایک فلم پتن میں متعارف کروایا تھا. زاہدہ پروین نے پاکستان فلم انڈسٹری کے اس عروج کے دور میں اہم موسیقاروں کی دھنوں میں بے پناہ شہرت کمائی. زاہدہ پروین نے ان فلموں میں گیت گائیکی کو نئی بلندیوں سے آشنا کیا. رشید اترے کی شہرت یافتہ فلم وعدہ کا یہ خوبصورت کلاسیکل گیت استاد فتح علی خان کے ہمراہ زاہدہ پروین نے گایا، جو آج بھی سننے والوں میں بے پناہ مقبول ہے. نین سے نین ملائے رکھنی کو، نین سے نین ملائے رکھنی کو، نین سے نین ملائے رکھنی کو، ملوا مرا چاہت تم کو برما، نین سے نین ملائے رکھنی. راگ درباری میں یہ گیت پٹیالہ گائیکی کے رنگ کا نمائندہ ہے، کیونکہ زاہدہ پروین کا تعلق استاد عاشق علی خان کی وجہ سے پٹیالہ گائیکی سے ہی بنتا ہے. زاہدہ پروین نے 12-13 برس فلم میں گانے کے بعد اس سے منہ موڑ لیا، کیونکہ وہ بنیادی طور پر کلاسیکل موسیقی کے استادانہ رنگ میں نام پیدا کر چکی تھی. پھر انہیں فلموں میں گانے سے رغبت ہی نہ تھی. زاہدہ پروین تانکاری کی بے مثال گائیکا تھیں. وہ پیچ دار تانے ادا کرنے میں اپنے استاد عاشق علی خان کی یاد دلاتی تھیں. مینڈھ کا استعمال بھی ان کے کلاسیکل گانوں کا حسن ہے. مرکی، پھندا اور گمک کے ادا کرنے میں زاہدہ پروین کے قد کاٹ کا گویا مشکل سے ملے گا. وہ الاپ سے لے کر ترانے تک جس فنی اہتمام اور تیاری کا ثبوت دیتی تھیں، یہ صرف ان کا ہی خاصہ تھا. معروف دانشور اور شاعر پروفیسر ڈاکٹر اسلم انصاری زاہدہ پروین کی کلاسیکل گائیکی پر بات کرتے ہوئے کہتے ہیں، 20ویں صدی کے وسطی اشروں میں جن گلوکاروں نے کافی کی گائیکی میں غیر معمولی امتیاز اور مقبولیت اور شہرت حاصل کی، ان میں اگر زاہدہ پروین کا نام سر فہرست ہے تو اس میں تعجب نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ زاہدہ پروین ہی تھی جس نے کافی گائیکی کے تمام فنی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اور تمام فنی نزاکتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے کافی گائی. زاہدہ پروین نے کافی کلاسیکیت کے شعور کے ساتھ گائے. زاہدہ پروین نے اپنے دور کے تمام موسیقی کے اساتذہ اور گائکوں سے داد و تحسین لی تھی. یہ بات تمام موسیقی دان جانتے ہیں کہ کافی گائیکی میں زاہدہ پروین کے مقابلے کا آج تک کوئی گائک پیدا نہیں ہوا. انہوں نے قدیم طرز کی کافی گائیکی یکسر ترک کر کے اسے نیا فنی پیراہن عطا کیا. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ زاہدہ پروین کو صوفیات سے بے پناہ عقیدت تھی. کافی گائیکی میں اگرچہ ان کے استاد عاشق علی خان، پھر برکت علی خان، عنایت بائی ڈھیروں والی، استاد نزاکت علی خان، استاد سلامت علی خان کا کوئی جواب نہیں، مگر زاہدہ پروین کی ذہانت اور تخلیقی صلاحیت نے ان تمام مشہور و معروف اساتذہ کے اسلوب سے ہٹ کر نیا اور پرسوز انداز اپنا کر کافی کا نیا معیار قائم کیا. زاہدہ پروین کی غیر معمولی کافی گائیکی کے باب میں ایک اور پہلو نہایت اہم ہے. وہ ہے سن 1960 کی دہائی کے اوائل سے لے کر عمر کے آخری حصے تک ان کا ملتان کے مضافات میں قصبہ مڑل میں قیام. زاہدہ پروین جب فلم اور سٹیج گائیکی سے کنارہ کش رہنے لگیں
تو انہیں ملتان کے قصبہ مڑل میں مشہور موسیقی دان ذمہ دار پیر بخش مڑل نے بہت سہارا دیا۔ پیر بخش مڑل پٹیالہ گھرانے کے استاد اور اختر حسین خان کے شاگرد تھے۔ زاہدہ پروین سے ان کی نیازمندی اسی دور میں شروع ہوئی۔ اس کن رسیہ اور باذوق زمیندار نے زاہدہ پروین کے سوز، درد، مٹھاس اور آواز کے کلاسیکل سبھاؤ کی وجہ سے انہیں اپنے ہاں بلا لیا۔ یہ دور ملتان میں استاد نزاکت علی خان، استاد سلامت علی خان، اقبال بانو اور سریہ ملتانی کر کا تھا۔ ممتاز مغنیہ محترمہ سریہ ملتانی کر کہتی ہیں، زاہدہ پروین بہت اچھی، ان کی شخصیت بھی سادہ تھی اور بڑی لے دے کے رہنے والی تھی، خاموش طبع، اور یہ دیکھا میں نے ان میں کہ بہت اچھا کلاسیکل گاتی تھی اور اسی انگ میں غزل بھی گاتی تھی، اسی ہی انگ کلاسیکل، اسی انگ ہی میں کافی بہت اچھا گاتی تھی۔ زاہدہ پروین نے اپنی گائیکی کے اس عہد میں بھی ریڈیو پاکستان سے اپنی محبت کو آباد رکھا اور لاہور، کراچی، حیدرآباد، پشاور، راولپنڈی میں موسیقی کے پروگراموں میں حصہ لیتی رہیں۔ انہیں ریڈیو پاکستان کا بڑا احترام تھا کیونکہ اپنے ابتدائی دور میں انہوں نے زیڈ بخاری، حفیظ ہوشیار پوری، محمود نظامی، سجاد حیدر، سلیم گیلانی اور ایوب رومانی جیسے دانشور براڈ کاسٹرز کی میت میں بہت کچھ سیکھا تھا۔ گویا ریڈیو پاکستان اور زاہدہ پروین کا چولی دامن کا ساتھ عمر بھر رہا۔ رنگ وسدا امبراں تو پھلاں دی بہار آئی، دل ڈردا نصدراں تو، دل ڈردا نصدراں تو، دل ڈردا نصدراں تو۔ چونکہ زاہدہ پروین دھان پان عورت تھیں اور بے پناہ ریاض کی وجہ سے انہوں نے صحت کا خیال زندگی میں کم ہی رکھا، اس لیے سن 68 کے بعد وہ علیل رہنے لگی، مگر اس حالت میں بھی زاہدہ پروین ریاض باقاعدگی سے کرتی تھیں۔ زاہدہ پروین کو خداوند عالم نے سر کے ساتھ ساتھ بہترین انسانی اوصاف سے نوازا تھا۔ ان کے گانے کا ایک اعجاز یہ تھا کہ وہ جتنی گاتی، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی آواز میں چمک اور تاثیر میں اضافہ ہوتا چلا جاتا تھا۔ ریڈیو پاکستان ملتان جب قیام پذیر ہوا تو نامور براڈ کاسٹر شمس الدین بٹ اور پھر الیاس عشقی مرحوم کے بے حد اصرار پر انہوں نے حضرت خواجہ غلام فرید کی کافی گا کر آخری یادگار فنی ورثہ چھوڑا۔ زاہدہ پروین محض 47 برس کی عمر میں 7 مئی سن 1975 کو راہی ملک عدم ہوئی، مگر ان کی آواز کا درد، سوز، حلاوت اور تاثیر آنے والی صدیوں تک زندہ رہی۔ روٹھی رت نہ مانی، عمریا بیت گئی، روٹھی رت نہ مانی، عمریا بیت گئی، پیاس نینا ہار گئے دو، پیاس نینا ہار گئے، ساون کی بدلی جیت گئی، روٹھی رت نہ مانی۔ دور کہیں کوئی پگ لگائے، درد بھرا یہ گیت، کبھی کسی سے دل نہ لگانا، کبھی نہ کرنا پریت، میں تیری دیوانی۔ نامور مغنیہ زاہدہ پروین کی یوم وفات پر خصوصی فیچر آپ نے سنا۔ تحریر منظور علی تنہا، راوی کیسر نقوی اور آصفہ منیر، پروڈیوسر آصفہ منیر، پیشکش ریڈیو پاکستان ملتان۔